کو یا رب، توڑ اس ستم کیش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ صدر عزیز وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے آزادی وادی کشمیر پر ہونے والا ظلم و ستم۔ ایک آہ اٹھتی ہے اور کہکہوں میں دفن ہو جاتی ہے، ایک آہ اٹھتی ہے اور کہکہوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ میرا آج کا موضوع سخن انہی آہوں کے نام۔ کچھ آنسو ٹپکتے ہیں، کچھ آنسو ٹپکتے ہیں اور زمین بوس ہو جاتی ہے، کچھ آنسو ٹپکتے ہیں اور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ میری آج کی گفتگو انہی آنسو کے نام۔ سرخیاں امن کی تحریک میں مصروف رہے، سرخیاں امن کی تحریک میں مصروف رہے، ہر بارود اگلتے رہے اخباروں کے بیچ، اور ہر بارود اگلتے رہے اخباروں کے بیچ۔ اپنی پوشاک کے چھن جانے کا تو غم نہ کر، اپنی پوشاک کے چھن جانے کا تو غم نہ کر، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ۔ میرے ساتھیوں، جب 1947 میں پاکستان میں آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ساتھ ہی کشمیری عوامی آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں کرنے لگی، لیکن برطانوی سامراج نہاد حکمران اور ہندوؤں کی سازشیں رنگ لائی اور کشمیر میں آزادی کا سورج گرہن لگ گیا، اور پھر ہمیں وادی کشمیر ظلم و جبر کی آڑ میں نظر آنے لگی اور ان پر ایک قیامت برپا کر دی گئی۔ میں جانتا ہوں اس آگ سے نکلنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، لیکن شہرگ پاکستان کی ہے یہ عرض کل کشمیر، شہرگ پاکستان کی ہے یہ عرض کل کشمیر، آگ میں لیکن سلگ رہا ہے یہ ارم نذیر۔ جناب صدر، میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میرا خون کھولتا ہے، میری زبان لرزنے لگتی ہے، میرا وجود کانپنے لگتا ہے، میرے کانوں کی سماعت سونے لگتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ کشمیر میں آج بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آج بھی کئی بیٹیاں باپ کی راہیں تکتے شام کر دیتی ہیں، آج بھی کئی بیٹیاں باپ کی راہیں تکتے شام کر دیتی ہیں، اور کئی مائیں تو ایسی ہیں جو اپنی بیٹوں کا انتظار کرتے دار فانی سے پوچھ کر بیٹھی ہیں۔ کئی باپ ایسے ہیں جو کمزور کندھوں پر اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں لیے کھڑے ہیں۔ جناب صدر، آج وادی کشمیر زخم ہے، اسی حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ شاعر نے کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، خود ڈھونڈنے نکلی ہیں بادیاں کشمیر کی۔ جناب صدر، ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم کے باوجود بھی کشمیری عوام کے حوصلے بلند نظر آتے ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ ہمیں پرعزم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ مان ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان۔ جناب صدر، کہا جاتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے، میں مانتا ہوں اسی حقیقت کو، مگر وادی کشمیر کی جانب ایک نظر دیکھے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم نے بھی ترقی کی جدید اور نئی مثال طے کر لی ہے۔ جناب صدر، اقوام متحدہ کو معصوم بچوں کی آہیں کیوں نہیں سنائی دے رہی جو چیخ کر کہہ رہے ہیں کشمیر لہو ہے۔ میں آج یہ عہد کرتا ہوں کہ ہم کشمیر کی عوام کی آواز ملائیں گے اور آزادیہ کشمیر کے لیے قربانی دیں گے۔ میں انڈیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے دستے ستمگر تجھے یہ کون بتائے گا، اے دستے ستمگر تجھے یہ کون بتائے گا، مشکل ہے بہت سینہ بیتاب کی تصویر، بڑھ جائے جہاں ظلم حد سے زیادہ، بڑھ جائے جہاں ظلم حد سے زیادہ، آتا ہے وار سے پروانہ تحریر۔ شکریہ۔